دماغ از خرد زاست از فطرت است. فطرت سے دماغ عقل کی پیدائش ہے. اگر ز پا زمین ساست از فطرت است. اگر پیر زمین پر رکھے ہوئے تو وہ بھی فطرت سے. جی سر. فطرت سے دماغ عقل کی پیدائش ہے. اور اگر پیر زمین پر چلنے والے ہیں، زمین کے لیے ہیں نا پیر، تو یہ بھی فطرت سے. یکے کار فرما یکے کار ساز، ایک کام کا حکم دینے والا ہے، ایک کام بنانے والا. جی سر. مزدور سے بات کر رہا ہے. جی سر. نیایت ز محمود کار ایاز. محمود ایاز کا کام نہیں کر سکتا. محمود بادشاہ تھا، ایاز غلام تھا. جی سر. یعنی اس بنی نوع انسان میں بھی ایسے مرتبے رکھے ہیں اللہ نے. یہ تو اس کا وہ ہے نا، کیا نام، فکر ہے نا اس حکیم کا. جی سر. یہ کوئی اسلامی فکر تو نہیں ہے. جی سر. جی وہ تو بات ہی کچھ اور ہے. حکیم کی فکر بتا یہ رہا تو ہے. حکیم کی فکر بتا رہا ہے نا. جی سر. یہ اس کو تصدیق تھوڑی کر رہا ہے کہ حکیم سچ بول رہے. نہایت ز محمود کار ایاز، غلام کا کام بادشاہ سے نہیں ہو سکتا، محمود کا کام ایاز نہیں کر سکتا. نبینی کی از قسمت کار زیست، سراپا چمن می شود خار زیست. نہیں دیکھتا کہ قسمت کے کام سے زندگی کا کاٹا سراپا چمن بن جاتا ہے. یہ حکیم صاحب نے فرمایا. جی سر. اب مزدور کیا جواب دیتا ہے؟ جی سر. مرد مزدور. فریبی بحکمت مرا ہے حکیم کہ نہ تواں شکستی تلسم قدیم. مجھے تم اپنی حکمت کا فریب دیتے ہو. جی سر. دانائی سے فریب دے رہا ہوں میرے کو. جی سر. کہ نہ تواں شکستی تلسم قدیم، اس پرانے جادو کو نہیں توڑا جا سکتا. جی سر. مسے خامر. جی سر. مسے خامرہ از زرندود ہے، مرخو تسلیم فرمود ہے. جی سر. تم نے کچے تانبے کو، خام تانبے کو سونا بنا دیا ہے. جی سر. اور مجھے تسلیم کی عادت ڈالتے ہو. جی. کنت بہرہ آب نائم اسیر، زخارہ برت پیشم جوئے شیر. میں سمندر کو ایک آبنے میں اس میں نہر میں قید کر دیتا ہوں. جی مزدور ہوں نا میں. جی سر. کنت بہرہ آب نائم اسیر، میں سمندر کو نہر میں قید کر دیتا ہوں. زخارہ برت پیشم جوئے شیر، سخت پتھروں سے جو شیر نکال لاتا ہوں. جی سر. میرا پیشہ سخت پتھروں سے جو شیر پیدا کر دیتا ہے. جی سر. حق کوہ کم دادی ہے نقطہ سنج، بپرویز پرکارو نہ بردہ رنج. کیا تم نے کوہکن کا حق دیا؟ جی. اس حکیم سے بول رہا ہے. جی. کوہکن وہ مشہور عاشق فرات ہے. ہاں سر. اس کا حق کہاں دیا تم نے؟ جی. حق کوہکن دادی ہے نقطہ سنج، بپرویز پرکارو نہ بردہ رنج. اس چالاک پرویز نے، اس جالباز پرویز نے، جس نے کبھی رنج نہیں دیکھا. جی. نہ بردہ رنج، جس نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی، اس نے پرویز کا حق ادا کیا. اس کا کس کا؟ کوہکن کا نہیں کیا. فرات کا کام سر. کیا. نہیں تو نہر تو گود کے لیے آیا تھا، اس کو شیرین دینا چاہیے تھا. جی سر. خطارہ بحکمت مگرداں ثواب، خزرہ نگیری بدام سراب. خطا کو، غلطی کو حکمت کی وجہ سے اچھا مت سمجھو. جی سر. غلطی غلطی کو، ایک تو غلطی کرتے ہو، جی. پھر یہ بڑی اچھی حکمت اور دانائی کی باتوں سے اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہو. ایسا مت کرو. خطا کو حکمت کی وجہ سے اچھا مت سمجھو. خطارہ بحکمت مگرداں ثواب، خزرہ نگیری بدام سراب. خضر کو سراب کے دام میں نہیں پھنسایا جا سکتا. جی سر. خضر جو پانیوں کا بادشاہ ہے، جی سر. اس کو دھوکے کے دام میں خضر کو نہیں پھنسایا جا سکتا. بدوش زمین بار سرمایہ دار، زمین کے کندھے کے اوپر یہ سرمایہ دار جو ہیں وزن ہیں. جی سر. اس کام تو کرتے نہیں ہیں. جی یہ مزدور جواب دے رہا ہے. بدوش زمین بار سرمایہ دار، ندارت گزشتہ خرو خواب و کار. گزشتہ خرو خواب و کار، وہ سو جانے سے اور کھانے سے اور سونے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. نہیں. جی سر. جہاں راست بہروزیت دست مزد،
ندانی کی ہیچ کارست دزد، جی سر. جہان نے اچھا یا روشن دن مزدور کے ہاتھ سے دیکھا ہے. جی سر. سب کچھ تعمیر یہی کرتے ہیں. جی کچھ ہوگا ہی نہیں. اگر کوئی بلڈنگ ہی نہیں بن سکتی مزدور نہیں کچھ ہوگا ہی نہیں. جنگل میں بیٹھے ہو. جی سر. جہاں راست بہروزی از دستے مزد، جہان میں روشنی یا اچھا دن جہان نے جو دیکھا ہے وہ مزدور کے ہاتھ سے ہے. ندانی کی این ہیچ کارست دزد، امیروں کے لیے کہہ رہا ہے. نہیں جانتا کہ یہ چور بیکار ہے. جی سر. امیر کے لیے کہہ رہا ہے. پے جرم او پوزش آوردائے بئی عقل و دانش فسوں خوردائے، اس کے جرم کو چھپانے کے لیے پوشاک لائے. حکیم سے بات کر رہا ہے مزدور. جی سر. اس امیر کے جرم کو چھپانے کے لیے تم پوشاک لائے، اس پر کپڑا ڈال رہا ہو، پردہ پوشی کر رہا ہو. جی سر. اس کے جرم کو چھپانے کے لیے پوشاک لائے ہو. اس عقل اور دانش کے ہوتے ہوئے تم اس کے جادو میں آ گئے. جی سر. بھائی عقل و دانش فسو خوردائے، اس عقل اور دانش کے ہوتے ہوئے تم اس امیر کے جادو میں آ گئے. مزدور کو برا کہہ رہا ہو، کمزور سمجھ. جی سر. یہ حکیم. ہاں یہ ہیگل صاحب ہیں. حکمتش معقول و با محسوس در خلوت نہ رفت، گرچہ بکرے فکرو پیرایا پوشت چو عروس. خدا کے باریک رازوں کو، اس کی حکمت خدا کے باریک رازوں کو نہیں کھول سکتی. ہیگل کی. جی سر. اگرچہ اس کی اچھوتی فکر نے دلہن کی طرح سجا ہوا لباس پہنا ہوا ہے. جی سر. تارے عقل فلک پرواز او دانی کے چیست. تارے عقل فلک پرواز او دانی کے چیست. آسمانوں پر پرواز کرنے والی فکر یا عقل کا طائر، تم اس کی عقل اور فکر کا طائر جو آسمانوں پر پرواز کرتا ہے تم جانتے ہو کہ کیا ہے. جی سر. ہیگل کی بات چل رہی ہے. جی سر. ماکیاں کا زور مستی خایا گیرت بے خروس، یہی نہ کہ مادی مرغی بغیر نر کے مستی میں انڈا دیتی ہے. جی عقل سر. پر چوٹ کی. جی سر. ہیگل پر چوٹ کی، عقل پر چوٹ کی. جی سر. طائرے عقل فلک پرواز، آسمانوں پر گھومنے والی عقل، اس کی عقل کا پرندہ آسمانوں تک پرواز کرتا ہے. جی سر. لیکن تم جانتے ہو کہ کیا ہے اس کی عقل. ماکیاں کس زور مستی خایا گیرت بے خروش، یہی نہ کہ مادی مرغی بغیر نر مرغ کے مستی میں انڈا دیتی ہے. جی سر. کچھ بھی نہیں، بیکار ہے. چوٹ کی عقل. جی سر. جی سر. یہ جلال الدین رومی اور کوئٹے. جی سر. جلال الدین رومی، پیر جلال الدین رومی اور گوئٹے. نکتہ دان المنی سے مراد گوئٹے ہے، جس کا ڈرامہ فوسٹ مشہور و معروف ہے. اس ڈرامے میں شاعر نے حکیم فوسٹ اور شیطان کے عہد و پیمان کی قدیم روایت کے پیرائے میں انسان کے امکانی نشو و نما کے تمام مدارج اس خوبی سے بتائے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کمال فن خیال میں نہیں آ سکتا. نکتہ دان المنی دارت ارم، صحبت افتاد با پیرے عجم. وہ نکتہ دان گوئٹے جو بہشت میں ہے، بہشت رکھتا ہے، مولانا روم کی صحبت اس سے ہوئی. پیر اعظم مولانا روم. شاعرے کو ہمچواں عالی جناب نیست پیغمبر والے دارت کتاب. جناب مولانا جلال الدین رومی اگرچہ شاعر ہیں، وہ اعلیٰ جناب شاعر ہے. نیست پیغمبر، وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن کتاب رکھتا ہے. جی سر. مثنوی پر لکھا ہے نا، از قرآن در زبان پہلوی. جی سر.
شاعرے کو ہم چواں علی جناب وہ شاعر ہیں اور وہ اعلیٰ جناب مولانا روم کے لیے لکھ رہا ہے. نیست پیغمبر نہیں ہے ولی دارت کتاب لیکن کتاب رکھتے ہیں. جی سر. خوانک بر دانائے اسرار قدیم قصہ پیمان ابلیس و حکیم. جی سر. یہ بات اسرار قدیم کے جاننے والے، جاننے اور پڑھنے والے، اسرار قدیم کے جاننے اور پڑھنے والے، قصہ پیمان ابلیس و حکیم، ابلیس اور حکیم کا قصہ سنانے والے. جی. مولانا روم نے اس سے کہا جی. گوئٹے سے بہشت میں، جی سر. گفت رومی اے سخن را جان نگار. رومی نے کہا کہ اے سخن میں جان ڈال دینے والے، شعر میں یا کلام میں یا گفتگو میں جان ڈال دینے والے. گفت رومی اے سخن را جان نگار، تو ملک سہ دستی و یزداں شکار. تو فرشتے کو قید کرنے والا ہے، خدا کو شکار کرنے والا ہے. جی سر. اتنی بڑی آفت ہے یہ بولتے. جی سر. مل روم اس سے بہشت میں کہہ رہا ہاں. ہے. گفت رومی اے سخن جارا نگار. رومی نے کہا کہ اے سخن میں جان ڈال دینے والے، تو ملک سہ دستی و یزداں شکار، تو فرشتے کو قید کرنے والا اور خدا کو شکار کرنے والا ہے. فکر تو در کنج در خلوت گزید. تیری فکر نے دل کے کونے میں خلوت اختیار کی. جی. فکر تو در کنج دل خلوت گزید. تیری فکر نے دل کے کونے میں خلوت اختیار کی. یہ جہان کوہنا را باز آفرید. اس پرانے جہان کو دوبارہ بنایا. جی. سوز و سازے جاں پیکر دی دے. جان کا سوز اور ساز تو نے جسم میں دیکھا ہے. جی سر. سوز و سازے جاں پیکر دی دے. جان کا سوز اور ساز تو نے جسم میں دیکھا ہے. در صدف تعمیر گوہر دی دے. صدف میں موتی بنتے ہوئے دیکھا ہے. جی سر. تو نے صدف میں موتی بنتے ہوئے دیکھا. ہے. ہر کسے از رمز عشق آگاہ نیست. جی. ہر شخص عشق کے راز سے واقف نہیں ہے. ہر کسے شایان این درگاہ نیست. ہر شخص اس درگاہ کے شایان شان نہیں ہے. عشق کی بارگاہ کے لائق ہر کس نہیں نہیں ہے. دانت آنکھ کو نیک بخت و محرم است. جی. وہی جانتا ہے عشق کی بارگاہ کو جو نیک بخت ہے اور واقف ہے. محرم راز. زیر کی یہ نیا نقطہ دیا ہے. دانت آنکھ کو نیک بخت و محرم است. زیر کی زی ابلیس و عشق از آدم است. جی سر. دانائی جو ہے وہ شیطان سے ہے اور عشق آدم سے ہے. آدم سے ہے. یعنی عقل شیطان سے ہوگا. ہاں. جی سر. یہ مولانا روم کا نقطہ ہے. دانت آنکھ کو نیک بخت و محرم است. وہ شخص جانتا ہے جو نیک بخت ہے اور واقف ہے. جی. اس راز کا واقف ہے. زیر کی زی ابلیس و عشق از آدم است. دانائی جو ہے وہ ابلیس سے ہے. ابلیس سے، شیطان سے ہے اور عشق آدم سے. یہ ہے پیغام برگساں. جی سر. برگساں فرانس کا مشہور حکیم ہے. حکیم دانا. جی سر. تابر تو آشکار شود راز زندگی. خدرا جدا ز شعلہ مثال شرر مکن. جب تک تجھ پر زندگی کا راز نہ کھل جائے. جی سر. جب تک تجھ پر زندگی کا راز نہ کھل جائے. شعلے سے خود کو جدا، مثال شرر مکن. شرر کی طرح شعلے سے اپنے آپ کو جدا مت کر. وہ شرر چھوٹی سی چنگاری جو شعلے سے ہی نکلتی ہے. جی سر. اس طرح جدا مت کر اپنے آپ کو. جی سر. تابر تو آشکار شود راز زندگی. یہاں تک کہ تجھ پر زندگی کا راز واضح ہو جائے. خدرا جدا ز شعلہ مثال شرر مکن. اپنے آپ کو بڑے شعلے سے جدا مت کر شرر کی طرح. جی. شرر تو اسی سے نکل کے ختم ہو جاتا ہے. جی سر. شعلے سے کے ساتھ رہے، جدا مت کر اپنے آپ. بہرے نظارہ جز نگاہ آشنا معیار. نظارے کے لیے عارف کی آنکھ کے علاوہ دوسری آنکھ سے نظارہ مت کر.
جی سر. معرفت کی آنکھ سے دیکھ اس جہان کو. جی سر. اگر معرفت کی آنکھ نہیں تو مت دے. بہر نظارہ جز نگاہ آشنا میار، عارف کی آنکھ کے علاوہ کسی اور آنکھ سے اس جہان کو مت دے. در مرز و بو میں خود چو غریباں گزر مکن، اپنے ہی وطن کے اندر اپنے ملک میں غریبوں کی طرح مت رہے. جی سر. تیرا ہی وطن اور ملک ہے. جی. نقشے کے بستہ ہم اوہا میں باطل است، جو کچھ بھی تو نے فکر میں نقشہ بنایا ہوا ہے وہ باطل وہم ہے. جی سر. عقل بہم رساں کے ادب خوردہ دل است، وہ عقل لے کر آ جس نے دل سے ادب حاصل کیا. جی سر. یہ پیغام برگساں. جی سر. یہ ہے میخانہ فرنگ. جی سر. عنوان ہے میخانہ فرنگ، جی سر. انگریزوں کا شراب خانہ. جی. یاد ایامے کے بودم در خمستان فرنگ، مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ میں انگریزوں کے میخانے میں تھا. جی سر. جامع روشن طرز آئینہ اسکندر است، اس کا جام سکندر کے آئینے سے بھی زیادہ روشن ہے. سکندر پیغمبر نے آئینہ بنایا تھا نا، اس سے بھی زیادہ روشن ہے ان کا جام، شراب پینے کا جام پیالہ. چشم مست مہ فروش شش بادرہ پروردگار، ساقی کی آنکھیں، مست ساقی کی آنکھیں شراب کی پروردگار ہیں. جی سر. شراب کی خدا ہیں. چشم مست مہ فروش شش، مہ فروش من ساقی، وہاں کے ساقی کی مست آنکھیں شراب کی پروردگار ہیں. جی سر. بادہ خوارارا نگاہ ساقیش پیغمبر است، شراب پینے والوں کے لیے ان کی نگاہ، ان کے ساقی کی نگاہ پیغمبر ہے. جی سر. بادہ خوارارا نگاہ ساقی، وہاں کے ساقیوں کی نگاہ شراب پینے والوں کے لیے پیغمبر ہے. جی سر. جلوہ بے کلیم و شعلہ بے خلیل، لیکن ان کا جلوہ کلیم کے بغیر بے کلیم ہے، یعنی حضرت موسیٰ نہیں ہے ان میں کوئی. جی سر. کوئی بھی موسیٰ نہیں. شعلہ بے خلیل، اور ان کا شعلہ خلیل کے بغیر ہے. ان کا جلوہ کلیم کے بغیر ہے، ان کا شعلہ خلیل کے بغیر ہے. نہ وہاں کوئی موسیٰ ہے، نہ وہاں کوئی ابراہیم خلیل ہے. جی سر. عقل ناپرواہ متائے عشق را غارت گرست، اور ان کی عقل ناپرواہ جو ہے، بے پرواہ عقل جو ہے، وہ عشق کے مال کو غرق کر دینے والی ہے. جی سر. در ہوایش گرمی یک آہ بیتابانہ نیست، ان کی ہوا میں ایک بیتاب آہ کی گرمی نہیں ہے. رندے ہی میخانہ را، اس میخانے کے رندوں میں یک لغزش مستانہ نیست، ایک مستوں والی لغزش نہیں ہے. لیکن یہ تو میخانہ فرنگ پر صاحب نے روشنی ڈالی. اب کیا شراب پیتا تھا کیا واقعی جا کر؟ نہیں. یہ مثالوں میں سمجھایا یار، نہ وہ اس نے کبھی شراب پی ہے. علامہ نے اپنے کسی اردو کے کلام میں لکھا ہے کہ میں 12 سال یورپ میں رہا، ایک رات میری تہجد قضا نہیں ہوئی جبکہ میں نے بہت ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کیا ہو. ایک رات لکھا ہے، اور میرا دامن چاند کے مافیق بے داغ ہے. یہ لکھا ہے، آپ پڑھیں اردو کے دفتر کو علامہ صاحب. اب یہاں یہ میخانہ فرنگ جو لایا کھینچ کر، یہ مثالوں میں سر سمجھانے کے لیے. جی سر. ہیں؟ جی سر. شراب پیتا تھا کہ یار مجھے بتا تو دے. نہیں سر. بابو شاہ یہ جو لکھا ہے میخانہ فرنگ، اب ایک عام آدمی تو یہی سمجھے گا کہ وہ انگریزوں کے میخانے میں شراب پیا کرتا تھا دھما دھوم، یہی سمجھے. اور کیا سمجھے گا وہ؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیا واقعی پیتا تھا یار؟ سچ سے تو سچ کر دے یار. نہیں سر. چکھتا بھی نہیں تھا. ہمارا ایمان ہے کہ وہ اس نے یہ دنیاوی شراب تو چکھا بھی نہیں. ہاں وہ شراب، اچھا جو شرابن طہورا پتہ نہیں کیا وہ ملتی تھی اس کو، وہ اس کو ضرور ملتی ہوگی. اچھا اچھا. جی سر. تو یہ سب سمجھانے کے لیے دوسروں کو تمثیلات میں کچھ سمجھایا. جی سر. اچھا. جی سر. یہ ہیں موسیو لینن.
جی قیصر ولیم. جی سر. لینن صدر جمہوریہ اشتراکیہ روسیا، وہاں کا کوئی صدر تھا یہ لینن. موسیو لینن. بس گزشت کے آدم دری سرائے کوہن، مثال دانہ تہی سنگ آسیہ بودست. جی سر. بہت زمانہ ایسا ہوا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آدم اس پرانے جہان میں، جی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آدم اس پرانے جہان میں مثال دانہ تہی سنگ آسیہ بودست، آدم وہ دانے کی طرح چکی میں پیسا گیا. جی سر. جیسے گندم کو پیستے ہیں نا چکی میں، جی سر. مثال دانہ تہی سنگ آسیہ بودست، رہا ہے جی سر. چکی کی طرح پسا ہے. جی سر. نیچے کھولتا ہے وہ کن کی چکی میں. فریب زاریو افسون قیصری خوردست. جی سر. زار جو وہاں روس کے بادشاہ تھے، جی سر. ان کے دام میں پھنسا ہوا تھا آدم. جی یہ لاکھوں سر. کروڑوں انسان، بادشاہوں نے ان پر ظلم کیے ہیں. جی سر. فریب زاریو افسون قیصری خوردست، وہ روم کے بادشاہوں کے فریب انہوں نے کھائے. جی سر. روس کے بادشاہوں کے اور روم کے بادشاہوں کے. جی سر. سب آ گئے، مثال میں بات کر رہا ہے. قیصر روم کے تھے. ہاں، اور زار وہاں یہ روس کے تھے. جی سر. اسیر حلقہ دام کلیسیا بودست، اور کبھی کلیسا کے دام میں جی سر. اسیر رہا ہے. جی سر. کلیسا والوں کی بھی تو حکومت تھی نا. جی سر. پوپ کے بغیر کوئی کام ہی ان کا نہیں چلتا. ہاں سر. غلام گرسنا دیدی کے بردرید آخر، شدید بھوکنے کی وجہ سے غلام کو دیکھا کہ اس نے پھاڑ دیے. جی سر. قمیض خواجہ کے رنگیز خون ماں بودست، ان بادشاہوں کی قمیض کو جو ہمارے خون سے رنگی ہوئی تھی. جی سر. غلام گرسنا، شدید بھوک کو بولتے ہیں گرسنا. غلام گرسنا دیدی کے بردرید آخر، ان بھوکے غلاموں کو تم نے دیکھا کہ آخر میں انہوں نے پھاڑ دیا. قمیض خواجہ کی قمیض کو کہ رنگین خون معبود است، جو ہمارے خون سے رنگین ہوئی تھی. جی سر. شرار آتش جمہور کہنہ ساما سوخت، ردائے پیر کلیسا قبائے سلطان سوخت. جمہور کی آگ نے پرانے تمام سامان کو جلا دیا. جی سر. پرانے سامان سے مراد یہاں بادشاہی حکومتیں ہیں، پرانے بادشاہوں کو، پرانے نظام کو بدل دیا. شرار آتش جمہور کہنہ ساما سوخت، جی پرانے سامان کو جلا دیا. یہاں بادشاہوں کی نظام کو ختم کر دیا. جی سر. ردائے پیر کلیسا قبائے سلطان سوخت، پیر کلیسا کی چادر کو بھی جلا دیا، اور اس بادشاہوں کی قبا جو پہنتے ہیں بڑی قمیض، جی جی اس کو بھی جلا دیا. جی سر. قیصر ولیم. جی سر. گناہ ایشور نازے بتانے چیز توا فندر سرشتے برہمن است، بتوں کے ایشور ناز کا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی بتوں کا کوئی قصور نہیں ہے. برہمن کی سرشت میں بتوں کا طواف ہے. جی سر. اس کی فطرت اور طبیعت میں، برہمن کی فطرت اور طبیعت میں بتوں کا طواف ہے. دمادم نو خداوندہ تراشت، ایک ایک دم میں نئے خدا بنا لیتا ہے. کہ بیزار از خداوندہ، کہ بیزار از خدا یعنی کون است، وہ پرانے اور بڈھے خداؤں سے بیزار ہے. برہمن جی تمثیل میں کوئی بات کر رہا ہے. جی سر. زی جورے رہزنا کم گو کے رہ رو، زی جورے رہزنا کم گو کے رہ رو، متائے خیشرا خود راہزن است. رہزنوں کی بات مت کر، کہ رہ رو یعنی مسافر. رہزنوں کی بات مت کر کہ مسافر اپنے مال کا خود رہزن ہے. جی کھولا بات نے. جی سر. جی سر. زی جورے رہزنا کم گو کے رہ رو، رہزنوں کے ظلم کی بات مت کر کہ مسافر رہ رو. متائے خیشرا خود راہزن است. جی سر. وہ اپنے مال کا خود ہی راہزن ہے. رازن. اگر تاجے کئی جمہور پوشت،
ہما ہنگامہ در انجمن است، در انجمن ہست. تاج کئی بادشاہ کا تاج اگر جمہور کو پہنا دیا جائے، عام آدمیوں کو پہنا دیا جائے، جمہوریت میں نے تو عام آدمی ہے جی اگر بادشاہ کا تاج عام آدمیوں کو پہنا دیا جائے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ہما ہنگامہ در انجمن است، وہی ہنگامے کھڑے ہوں گے انجمن میں جی جو سر. بادشاہ ظلم کاریاں کرتے ہیں، جی جمہور بھی وہی ظلم کاریاں کرے. جی سر. ہوس اندر دل آدم نہ میرد، آدم کے دل میں ہوس ختم، جب تک ہوس ختم نہیں ہوگی وہ اصلاح ہوگی نہیں، اس کی نہیں. کچھ بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہوس اندر دل آدم نہ میرد، ہما آتش میں یعنی مرغزن ہست، وہی آگ اس کے آتش دان میں، آتش دان سے مراد سینہ یا دل میں، جی اس کے دل میں وہی ہوس کی آگ موجود ہے. عروس اقتدار سحر و فن را، ہما پیچا کے زلف پرشکن ہست. دلہن اقتدار کی پرفن جادو کی زلفیں وہی پیچ در پیچ اور پرشکن ہیں. جی سر. عروس اقتدار سحر و فن را، ہما پیچا کے زلف پرشکن ہست. دلہن اقتدار کی پرفن جادو کی زلفیں وہی پیچ در پیچ اور پرشکن ہیں. نماند ناز شیریں بے خریدار، اگر خسرو نباشد کوہ کن ہست. شیرین کا شیرین کا ناز بے خریدار کے نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی خریدار ہے. اگر خسرو نہ ہو تو کوکن ہے. جی سر. امیر خسرو کی بیگم تھی نا، جی اور کوکن بھی اس کا خریدار تھا. جی سر. وہ پہاڑ پہاڑ کھود دیا، کیا کیا. کرسی کا ایک طلبگار نہ صحیح دوسرا صحیح. جی سر. نماند ناز شیریں بے خریدار، اگر خسرو نہ باشد کوکن ہست. شیرین کا ناز بے خریدار کے نہیں رہتا، حکومت اور سلطنت کرنے کا شوق جی سر. تو ہے نا. بالکل بالکل. اگر ایک نہیں تو دوسرے کو ایک نہیں تو دوسرا آ جائے گا، دوسرا جی نہیں سر. تیسرا آ جائے گا. جی سر. شیرین کا ناز بے خریدار کے نہیں رہتا. جی سر. صدارت کی کرسی ہم کو مل جائے، جی. دماغ سے یہ حوث نہیں نکلتی نا آدم کی. جی سر. اگر ایک کے سے نکل جاتی ہے دوسرا آ جائے گا، دوسرے سے جی. نکلے گی تو تیسرا آ جائے گا. ہاں. خسرو نہیں تو کوکن تو ہے. خسرو نہیں تو کوکن تو ہے نا. جی سر. بس یہی ہے مطلب. یہ ہیں حکمہ، جی سر. یعنی دماغدار لوگ. جی سر. لاک انگریز فلسفی، جی سر. کانٹ جرمن فلسفی، یہ فیلسوف کے ایک ایک شعر یہاں لکھے گئے. جی سر. ساغرش را سحر از بادۂ خورشید افروخت، ورنہ در محفل گل لالہ تہی جام آمد. صبح نے سورج کی شراب سے ساغر کو روشن کیا، جی سر. ورنہ پھولوں کی محفل میں لالا خالی جام آیا ہے. جی سر. اب پتہ نہیں کہاں بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے. جی سر. تمہاری کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی سر. ساغرش را سحر از بادۂ خورشید افروخت، صبح نے سورج کی شراب سے ساغر کو روشن کیا. سورج کی شراب سے، صبح نے سورج کی شراب سے ساغر کو روشن کیا. ورنہ در محفل گل لالا تہی جام آمد، ورنہ پھولوں کی محفل میں لالا خالی جام آیا ہے. جی سر. اب یہ کانٹ ہے. جی سر. فطرتش ذوق میں آئینہ فامِ آورد، از شبستان ازل کوكب جام آورد. لالا کی فطرت آئینہ فام شراب کا ذوق لائی، جی. ازل کی رہائش گاہ سے ستارے کے جام میں. جی. لالا کی فطرت آئینہ فام شراب کا ذوق لائی، جی سر. ازل کی رہائش گاہ سے ستارے کے جام میں. جی سر. یہ ہیں برگساں. نمبر 3. جی سر. نہ مے ازل آورد نہ جامے آورد،
लालाज दाग जिगर सोज दवा में आवर, लाला न अजल से शराब लाया न जाम लाया। जी सर। लाला जिगर के दाग से हमेशा जलने का सोच लाया। जी सर, यानी हर कोई अपना अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है सारे इजहार शायर। कर रहा है। हाँ, अपने अपने। अच्छा बात की तुमने, हैं? जी सर। न महे अजल आवर न जामे आवर, लाला दाग जिगर सोज दवा में आवर। जी सर। लाला न अजल से शराब लाया न जाम लाया, लाला जिगर के दाग से हमेशा जलने का सोज लाया। जिगर के दाग से। ये शोरा है। जी सर। ब्रोनिंग। जी सर। बेपुश्त बूद बादाए सरजोश जिंदगी, आबस खिजर बगीरमो दर सागर अफगनम। जिंदगी की सरजोश शराब का कोई दोस्त नहीं था। जी सर। बेपुश्त, बेपुश्त बूद बादाए सरजोश जिंदगी, सर में जोश पैदा कर देने वाली शराब को सरजोश बोलते हैं। जी सर। जिंदगी की सरजोश शराब का कोई दोस्त नहीं था। आबस खिजर बगीरमो दर सागर अफगनम, खिजर से लेकर प्याले में पानी, खिजर से लेकर प्याले में डालता हूं। जी सर। ये ब्रोनिंग है। जी सर। शायद ये है बायरन। जी सर। अज मिन्नत खिजर न तवा कर्द सी न दाग, आबस जिगर बगीरमो दर सागर अफगनम। जी सर। खिजर की मिन्नत से सीने को दागदार नहीं किया जा सकता, जी सर। जिगर से